الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام. رواه البخاری. محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی روشنی میں مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کسب حلال کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے اور حرام مال کی مذمت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز یکسر اٹھا کر رکھ دی گئی ہے اور ہم لوگ نفس امارہ کے تابع ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ حلال کو حلال سمجھتے ہیں نہ حرام کو حرام، بلکہ جو دل میں آیا اسی کو کر ڈالا، حالانکہ یہ کامیابی اور کامرانی کی دلیل نہیں۔ مسلمانوں، شریعت اسلامیہ میں کسب حلال یعنی حلال کمائی کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ عبادت صرف مسجدوں، مدرسوں، تبلیغی جماعتوں اور دینی تنظیموں تک ہی محدود نہیں، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا ہر گوشہ اور ایک ایک لمحہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر گزرتا ہو وہ عبادت میں داخل ہے۔ چنانچہ ہمارا کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، حتیٰ کہ سونا اور جاگنا، بیوی بچوں سے بات چیت کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، بیوی بچوں کے منہ میں محبت سے لقمہ دینا اور ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے محبوب اور معصوم بندوں حضرات انبیاء علیہم السلام کو دو ہدایتیں دی۔ ایک یہ کہ کھانا حلال اور پاکیزہ کھاؤ، دوسرے یہ کہ عمل نیک اور صالح کرو۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو عمدہ مال کھاؤ اور عمل صالح اختیار کرو۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے، یعنی جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور اگر غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عام مومنین کے لیے بھی باری تعالی اپنے کلام پاک میں دو ہدایت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی ہم نے تم کو دی اور شکر کرو اللہ تبارک و تعالی کا اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ حضرات علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ میں خاص اہل ایمان کو خطاب ہے، یعنی اہل ایمان کو بھی دو ہدایتیں دی گئیں۔ نمبر 1 حلال رزق کھاؤ اور نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمت کے استعمال کرنے سے منعم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور شکر کرنے سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ اہل ایمان یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ لذیذ اور پاکیزہ چیزوں کو ترک کر دو، سیدھا سادہ لباس پہنو، موٹا جھوٹا کھانا کھاؤ، یہ عبادت ہے، حالانکہ یہ عبادت نہیں،
بلکہ عبادت تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو رغبت اور محبت کے ساتھ کھائے۔ جس طرح عاشق معشوق کے ہاتھ کی دی ہوئی ہر چیز کو شوق اور رغبت سے کھاتا ہے، اسی طرح دوستو منعم حقیقی کی طرف سے جو نعمت آئے اس کو بصدق شوق اور رغبت استعمال کرو تاکہ منعم تم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یہ مت سمجھو کہ پاکیزہ، عمدہ اور صاف ستھری چیزوں کے استعمال سے خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو جائیں گے جو عبادت سے غفلت کا سبب بن جائے گا۔ اس کا علاج دوسری ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دی، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کہ تم کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے دوستو اور بھائیو، جب ہم صاف ستھری، لذت آمیز اور حلال چیزیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ کھانا عین عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ پاکیزہ رزق کھانے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور محبت سے شکر نکلے گا، اور شکر ایک عظیم عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ رزق حلال میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا مضمر اور پوشیدہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کل عالم کے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے، خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے، کالے ہوں یا گورے، امیر ہوں یا غریب، یک طرفہ سب کے لیے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ تمام رازقوں کا رازق اور تمام خالقوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ وہ جس چیز کو حلال کرے وہ حلال اور وہ جس چیز کو حرام کرے وہ حرام، گویا کہ سب چیزیں اسی کی ملک میں ہیں، کسی کو اس کی ملک میں تصرف کا حق حاصل نہیں کہ حلت اور حرمت کا حکم لگائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حلال وہ ہے جس کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو، اور طیب وہ ہے جو بالکل پاک اور صاف ہو، کسی غیر کا حق اس سے متعلق نہ ہو، مثلا غصب اور خیانت اور رشوت اور سود یا کسی اور ناجائز طریقے سے اس کو حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے کہ جو چیز فی نفس ہی حلال ہو مگر دوسرے کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ جیسے کوئی چیز اصل میں تو پاک ہو اور بعد میں نجاست آلود ہو جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں رہتا۔ رزق حلال کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کی طلب ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کیے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حلال روزی کمانا بھی فرض کیا ہے۔ میرے پیارو، حلال روزی کمانے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، یعنی اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ تبارک و تعالی کا حبیب اور دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی دوستی بڑی ریاضتوں، محنتوں اور کوششوں کے بعد ملتی ہے۔ جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو گئی وہ بڑی عظمت اور نعمتوں سے نواز دیا گیا۔ چنانچہ کسب و کمائی کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ ان صحابی کی ہتھیلی میں کام کرنے کی وجہ سے کچھ نشانات اور کھردرا پن آ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ داغ اور نشانات کیسے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نعل بندی کا کام کرتا ہوں اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیا اور یہ فرمایا، هذه يد لا تمسه النار، یہ تو وہ ہاتھ ہیں جنہیں آگ نہیں چھو سکتی۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہاتھوں کو محنت اور کام کی بنیاد پر بوسہ دیا ہو تو اس کسب و کمائی کی کتنی اہمیت ہوگی۔ حضرات فقہا نے کسب معاش کے سلسلے میں بہتر کسب اور پیشہ جہاد کو بتلایا ہے، اس کے بعد تجارت، پھر زراعت، پھر دستکاری، پھر مزدوری۔ جہاد کے بعد دوسرا درجہ تجارت کا آتا ہے،
ख़ास तौर से वो तिजारत जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में और एक शहर से दूसरे शहर में मुसलमानों की ज़रूरियात की चीज़ों को लाने ले जाने का ज़रिया हो। इस किस्म की तिजारत करने वाला शख्स अगर हुसूल मनफ़अत के साथ साथ मुसलमानों की खिदमत और हाजत रवाई का जज्बा रखता हो तो उसकी ये तिजारत भी बड़ी इबादत का दर्जा रखती है। तीसरे नंबर पर ज़राअत है। ज़राअत का पेशा भी दुनियावी मनफ़अत के अलावा अजर व सवाब का बड़ा ज़रिया बन जाता है, जबकि इसमें मखलूक़ खुदा यानी इंसान और जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात की फ़राहमी पेश नज़र हो। उसके अलावा दीगर पेशे जितने भी हैं जो दस्तकारी के तहत आते हैं, फ़न किताबत का पेशा अच्छा पेशा है, इस माना कर कि इसमें इस पेशे के ज़रिए इल्म की खिदमत होती है और दीनी उलूम, शरई अहकाम, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और बुज़ुर्गों के अहवाल की हिफाजत और नशर व इशाअत होती है। इसी तरह ऐसे आलात तैयार करना जिनसे जिहाद किया जा सकता हो, इसी तरह वो मशरनियात बनाना जिससे दीनी इस्लामी नशर व इशाअत हो सकती हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके दुनियावी फ़ायदे के साथ साथ उखरवी फ़ायदे भी इसके अंदर पाए जाते हैं कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की खिदमत के लिए काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुनियावी फ़ायदों के साथ, दुनियावी मनफ़ात के साथ साथ अजर व सवाब भी अता फ़रमाएगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कसब हलाल कमाने की और हलाल चीज़ों के इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हराम चीज़ों से, इसी तरह हराम चीज़ों की आमेज़िश से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।